دور ہوں گے. میں آج آن ریکارڈ آ کر کہتا ہوں کہ ہر کوئی کہتا تھا کہ سیکریٹریٹ کی مسجدیں نہیں بنے گی, لیکن مجلس کو, میرے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کو اور مجھے یقین تھا کہ مسجدیں بنیں گی اور ہمارا چیف منسٹر بنائے گا اس مسجدوں کو. ہم جا کر ملے اور میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ایک منٹ نہیں لیا, کہا کہ نہیں جو بھی ہوا غلط ہوا. مجھے افسوس ہے اس بات کا, مجھے افسوس ہے اور مجھے خراب دکھا, پورے حالات بتائے اور بولے کہ آپ لوگ کہاں بنانا چاہتے بن بولی. ہم نے کہا صاحب ہم جہاں تھا وہیں بنانا چاہتے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب نے کہا بالکل بنا لیجئے, جہاں تھا وہیں بنا لیجئے, جہاں تھا وہیں بنا لیجئے. غلطی ہوئی مجھے افسوس ہے, بیان دیا کہا بنا لیجئے. پھر اس کے بعد سی ایم صاحب نے کہا کہ اکبر بھائی دیکھیے ایک مسجد ادھر تھی ایک مسجد ادھر تھی, اس کے بیچ میں جگہ, بیچ میں کچھ آنا نہیں چاہیے, پوری زمین لے لی. تو ہم جانتے ہیں کہ کسی کو یقین ہو یا نہ ہو, ہم کو یقین ہے کہ آپ برابر مسلمانوں کے ساتھ انصاف کریں گے. ہماری آواز پر آپ سنیں گے اور جو صحیح ہے اس کو قبول کرتے ہوئے اس کا عمل کریں گے. میں سمجھتا ہوں جہاں پہ مسجد تھی اس کو گرانے کا یا کچھ ڈیمیج کرنے کا کسی کا منشا نہیں تھا. میں صاف بتا رہا ہوں, وہاں ایک ٹیمپل بھی تھا. ان چیزوں کو گرانا ہمارا منشا نہیں. میں سب سے بڑا بھکت ہوں, بھگوان کو مانتا ہوں, یہ دنیا جانتا ہے. ایک بھگوان کو ماننے والا دوسرا بھی مذہب کا بھگوان کو مانتا ہے, یہ بھی دنیا جانتا ہے. تو اس لیے جہاں مسجداں تھے دونوں مسجد پھر وہیں برابر بنیں گے, یہ میں آشواسن دیتا ہوں. وہی نہیں, کچھ زیادہ زمین بھی دے رہے ہیں. دونوں مساجد کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے وہ بھی وہاں کے امام صاحب کے لیے الاٹ کرتا ہوں میں, اور اس کو وقف بورڈ کے ہینڈ اوور کر دیتا ہوں. اور جلد سے جلد وہ مسجد پھر بنیں گے انشاءاللہ سے, فرسٹ کلاس بنیں گے. باضابطہ میں آپ کو یہ دیتا ہوں. اور مندر بھی بنیں گے. اس بیچ میں ہمارے کرسچین بھائی بھی آئے, سیکریٹریٹ ہے تو ہمارے کو بنا کے دو, ہمارے لوگ بھی ہیں, ہم بھی عبادت کرتے. میں نے کہا بالکل بھائی, کرسچین بھائیوں کے لیے ایک چرچ بنے گا. And all the individuals who came forward in the lockdown period and who were helping the needy and the ones who were hungry, جو دانے دانے کو تڑپ رہے تھے, ان کی جنہوں نے بھی مدد کی ہے. جو آرگنائزیشن, جو این جی او نے یا کسی فرد نے اپنے جیب سے ایک بھوکے کے پیٹ میں ایک دانہ بھی ڈالا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کھڑے رہ کر مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. افسوس اس نوٹ میں ان کو بھی جگہ نہیں, لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ میں میری ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے 5.5 کروڑ روپے کا راشن میں نے تقسیم کیا. 1 لاکھ فوڈ پیکٹس دیا, 1 لاکھ راشن کے کٹس دیے ہم نے. میں سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے, میرے پارٹی کے ایم ایل ایز کورونا شروع ہوئے سے لے کر آج تک فیلڈ میں تھے, اور میرا ایک پارٹی کا ایم ایل اے کو ہارٹ اٹیک ہوا, معظم خان کو سٹنٹ ڈالنا پڑا, لیکن عوام کے درمیان تھے, عوام کے بیچ میں تھے, ان کی دکھ میں تھے, ان کی تکلیف میں تھے, ان کی مصیبت میں تھے, اور ہم نے کام کیا. میں ان سب کا کروں گا. ایک میرے پارٹی کے ایم ایل ایز فیلڈ پر تھے. معظم خان انفیکٹڈ ہوئے, پلالا انفیکٹڈ ہوئے, احمد پاشا قادری انفیکٹڈ ہوئے, سب ہوئے, لیکن فیلڈ کو نہیں چھوڑے. اور ویسے جتنے لوگ میرے دوسرے کولیگز, ٹی آر ایس کے ایم ایل ایز ہو, کانگریس کے ایم ایل ایز ہو, یا جو بھی پولیٹیکل پارٹیز کے تھے جو آگے بڑھ کر فیلڈ میں کام کیے ہیں, میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ we have been there for the people, with the people in this situation. اور ایسے حالات یہ قابل مبارکباد ہے.